گفتگو اس وقت ہم نے شروع کی تھی، اس میں جب میں بریک پہ جا رہی تھی تو آپ نے کہا کہ بڑی ضروری بات آپ اس سے ریلیٹڈ کرنا چاہتی ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ اسکول سے نہیں ملتی بلکہ گھر سے، اور مائیں اپنے بچوں کو اسلامک تعلیم دیتی ہیں۔ جویریہ، آپ نے اتنی خوبصورت ایک اہم ایک پوائنٹ کی طرف میری توجہ دلائی، تھینک یو سو مچ اگین۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کی گود اللہ پاک نے پہلی درسگاہ بنائی۔ اب ماں کے اوپر ہم جو اکثر بڑے شوق محبت سے اپنی وہ شان میں ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، وہ ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے کہ جنت ایسے ہی قدموں تلے نہیں آ جاتی، پہلے آپ کو اپنے بچے کو جنتی بنانا پڑے گا، اس کا کردار، اس کی شخصیت سازی کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد وہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ علم نافع حاصل کرے گا، آپ کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک خیر الناس کے جب تک وہ مقام پہ فائز نہیں ہوگا وہ آپ کے لیے بھی جنت کا باعث اور اپنے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، میرا چونکہ اس فیلڈ سے تعلق ہے اور میں بلکہ یہاں پر اپنی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو میں ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ میری یہ اپیل ہے اور میرا یہ ایک بہت محبت کے ساتھ آج کے دن کے حوالے سے ایک احتجاج بھی ہے کہ کلاس 2 کی جنرل نالج کی بک ہے، بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس کو ابھی بھی جن کے گھر میں ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر چیپٹر ہے ہمارے تہوار، اور اس ہمارے تہوار کے اندر ہم نہیں ہیں، ہم سے مراد مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہم نے تو بچپن میں عید میلاد النبی کا پورا چیپٹر پڑھا ہے۔ لیکن اب جو بچوں کا بچپن ہے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیوں یہ زیادتی کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر ایسٹر ہے، نو ڈاؤٹ کہ آقا علیہ السلام عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، میں نے شروع میں بات کی تھی وہ تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، بلکہ میں اکثر بات کرتی ہوں کہ میں تو ہندوؤں سے، سکھوں سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو سکھوں اور ہندوؤں بلکہ جانور، بکریاں، شیر، لومڑیاں، گیدڑ آقا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور درخت، پتھر، شجر، حجر جیسے ہما بتا رہی تھی سجدے میں گر جاتے۔ تو آج جب بات آتی ہے امت مسلمہ کی، امتی ہونے کی، تو وہ جن کی گود میں جن ماؤں کی گود میں بچوں نے پروان چڑھنا ہے، ایک تو انہیں نہیں پتا، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو سکولز، وہ جو ایجوکیشنسٹ، وہ جو نصاب ساز ادارے جنہوں نے اس قوم میں یہ کلچر ڈیولپ کرنا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا ہوا، کیا ہم لوگوں کی کیوں غیرتیں بک گئیں، ہم لوگوں کا دین کیوں بک گیا، کہ ہم نے کیا کیا۔ ایسٹر بھی ہے اس میں، کرسمس بھی ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، بیساکھی ہے، مگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر میں تو ضرور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے ریکویسٹ کروں گی A+ چینل کے وساطت سے کہ وہ اس کو ریویو کریں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ایک چیپٹر کے اس کے اندر ایڈ کیا جائے۔ پلیز ضرور کریں، اور یہ بہت ایک اچھی اپیل ہے، اور آج کے دن کے لحاظ سے تو یہ بہت ہی ضروری ہے، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس بارے میں بتایا۔ اور ایک بہت ضروری بات میں اس پہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بچے جو کہ اسکول جا رہے ہیں اور ان کے پاس یہ ٹیکسٹ بکس ہیں جن میں عید میلاد النبی نہیں ہے، تو میں ہر ماں سے یہ اس وقت ریکویسٹ کروں گی اور کہوں گی کہ اگر بچوں کی بکس میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ دیکھ لیں گے آگے کہ کیا اس کے بارے میں کرنا ہے، لیکن آپ انہیں سکھا سکتی ہیں، آپ انہیں بٹھا کے بتا سکتی ہیں، کیونکہ جیسے کہ میری بہن نے کہا کہ ماں کی جو گود ہے وہ اس کو آپ نے کس طرح اپنے بچے کو پروان چڑھانا ہے، پھر آپ کے پیروں کے نیچے جنت آتی ہے، ایویں ہی نہیں آتی، تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج بھی جب میں سوتی تھی تو میری نانی ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتی رہتی، تو وہ میرے کان میں پڑھتے پڑھتے مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میری نانی نے کہا کہ تم بہت جلدی بولنا شروع کر گئی، تو وہی چیز میں نے اپنی بیٹی میں کنٹینیو کی، میری ماں نے مجھ میں کنٹینیو کی، پھر میں نے اپنی بیٹی، تو یہ نسل در نسل چلتا جا رہا ہے کہ بچہ پہلا لفظ ہی لا الہ الا اللہ بولے۔ وہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کا کی محنت ہے، وہ آپ کا کام ہے کہ وہ پہلا لفظ ہی اللہ بولے، وہ محمد بولے، وہ کس طرح آپ نے کرانا ہے یہ آپ کا کام ہے۔ اکثر تو میں نے دیکھا ہے، بلکہ آپ لوگ بھی اس پہ روشن ڈالے گا کہ بہت ساری خواتین پریگننسی میں قرآن زیادہ پڑھتی ہیں، بہت زیادہ اس میں اپنے پڑھائیاں جاری رکھتی ہیں، میلاد میں جاتی ہیں، قرآن خوانیاں کرواتی ہیں،
آپ دیکھیے ان کے چہرے پہ بھی ایک نور ہوتا ہے اور ان کے بچے بھی کتنے آرام سے اس دنیا میں آتے ہیں, اور وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو لے کے کنٹینیو کرتے ہیں. جبیریہ بات یہ ہے نا کہ یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے جو کلچر اسکول کا, جیسے ابھی آپ کہہ رہی ہیں, دین کبھی بھی اسکول سے بچے کی سیرت میں نہیں جاتا. ہمیشہ دین جو ہے وہ آپ کے گھر کے ماحول, آپ کی پرورش, آپ کے انداز سے جاتا ہے. ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک 4 سال کے بچے کو لے کے آئی اور لا کے اس نے کھڑا کیا, کہنے لگی یا علی آپ جو ہے نا اس بچے کی تربیت کر دیجئے. تو مولا مسکرا کے اس کو دیکھنے لگے, کہنے لگے اس کی عمر کیا ہے, کہنے لگے 4 سال. تو کہنے لگے آپ اس کو لے جائیں, اس کی تربیت تو ہو چکی ہے. ہمارے ہاں 4 سال میں تربیت شروع ہوتی ہے, لیکن مولا نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آپ اس کو لے جاؤ, اس کی تربیت ہو چکی. تو وہ عورت بہت پریشان ہوئی, کہنے ابھی تو 4 سال کا ہے. تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ بچے کی پرورش کا پہلا لمحہ جب تمہیں احساس ہو کہ بچہ دنیا میں آنے والا ہے, تو اس وقت سے تربیت اولاد شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں تک ہماری خواہش ہوتی ہے بچہ سچا ہو, ہماری خواہش ہوتی ہے بچہ نمازی ہو, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بچے کے اندر تمام چیزیں آئیں. پرورش کا جو وہ مرحلہ جب بچہ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے, آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ پروردگار آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو. بالکل. اگر بحیثیت وومن, بحیثیت عورت, آپ بہتر جانتی ہیں کہ رب العزت آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ کی ایک نماز قضا نہ ہو, کیونکہ آپ اس وقت اپنی تربیت نہیں کر رہی ہوتی, آپ بچے کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں. اور پروردگار آپ کو کہتا ہے آپ جیسا بنانا چاہتی ہو ویسا بنتی چلی جاؤ. آپ چاہتی ہیں وہ 5 وقت کا نمازی ہو, پہلے آپ تو کنٹینیو کریں. اور اس اہم وقت میں جب آپ اولاد کے مرحلے میں, اولاد کی تربیت کے مرحلے میں جا رہی ہوتی ہیں, آپ اتنا ریلیف کر لیتی ہیں کہ آپ جو چاہتی ہیں وہ کرتی نہیں ہیں. اگر اس وقت ہم وہ کرنا شروع ہو جائے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کلام پاک کی تلاوت, سیرت بنتی ہی قرآن کی تلاوت سے. قرأت کیجئے چہرہ حسین ہوتا ہے. بالکل. ہم سمجھتے ہیں آرٹیفیشل چیزوں سے ہوتا ہے, لیکن حبیب پاک کا ہے کہ قرآن واحد وہ کتاب جو پڑھی زبان سے جاتی مگر نظر چہرے پہ آتی. تو بس یہ کردار ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک کالر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. صبا. وعلیکم السلام. جویریہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کیسی ہیں صبا؟ بہت شکر ہے اللہ کا. میں سب سے پہلے تو آپ سب کو عید المیلاد النبوی کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. سننے والوں کو مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. آپ نے تو آج ہماری صبح سیریسلی صحیح حقیقت میں کہہ رہی ہوں خوبصورت کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے. بہت شکریہ. آپ کو کیسی لگ رہی ہے ہماری یہ محفل؟ ماشاءاللہ سے صبح سے بیٹھ کے میں یہی پروگرام ہی آپ کا دیکھ رہی ہوں. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی, کہ میرا اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا. میں بیٹھی ہوئی ہوں ادھر, میں اپنی بہن سے کہہ رہی تھی مجھے فون پکڑا دو, میں یہیں سے کال کر رہی ہوں بیٹھے ہوئے, اور میں آپ کا ارے بہت شکریہ, اور آپ کو اٹھنا ہی نہیں ہے جب تک ہماری یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کمپلیٹ دیکھوں گی. چلے جی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور اس طرح بہت سارے کالرز ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جو آپ سب کی بہت تعریف کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یہاں آنے کا اور یہ محفل سجانے کا. ہینا نصر اللہ جو ہے وہ ان کو کہیں جانا ہے, لیکن میری پرسنل ریکویسٹ تھی کہ اگر آپ جانے سے پہلے ہمیں کچھ, ہم سب کی ریکویسٹ, ہم سب کی ریکویسٹ ہے. بالکل. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں, بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں, بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں.
پھر آؤ ہم سب بھی جھولیاں بھر لیں، آؤ ہم سب بھی جھولیاں بھر لیں، رحمتوں کے خزینے بٹتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ ماشاء اللہ۔ ہم ایک کال چھوٹی سی لینا چاہیں گے اور پھر جب بریک پہ جائیں گے تو آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں زرینہ، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں میں۔ اور اے پلس والوں نے اور آپ نے تو ہمارا دل ہی جیت لیا، اتنی اچھی آپ نے نشریات پیش کی ہے جس نے ولادت کی کہ میں کیا بتاؤں۔ میری طرف سے پورے عالم اسلام کو جس نے ولادت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، بہت شکریہ فون کرنے کا۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہی ہیں ہمارا پروگرام؟ بالکل دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام۔ کہ کوئی آپ کے دل میں اگر سوال ہو، ہمارے یہاں اسکالرز بیٹھے ہیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتی ہیں۔ یہ ماں کے متعلق اور جو ماں کی پرورش کے متعلق جو باتیں کر رہے ہیں مجھے بہت ہی اچھی لگی، بس وہی جو تھی میں نے سنی اور مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ میں کہا چلو اگر ہم نے کچھ کمی ہے تو ہم ان کی باتوں سے ہی پوری کریں گے۔ ضرور ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا، تھینک یو سو مچ۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں کی اجازت سے ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور جو ہم باتیں اس وقت کنٹینیو کر رہے تھے وہ بہت ضروری ہیں، آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہیں، ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں فون کر کے ضرور سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ حنا نصر اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو کہیں جانا ہے اس لیے ہم آپ کو جانے دے رہے ہیں، ورنہ آپ جس قدر خوبصورتی سے آپ پڑھ رہی ہیں، یقین کریں آپ اس وقت محفل کی جان ہے اور آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ بہت مہربانی ہے آپ کا، بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل میں مجھے بلایا اور حضور کی ثنا خوانی کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک۔ اچھا جی، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سدرا ہمارے ساتھ آ گئی ہیں، بہت پیاری سی، اور سارا رضا خان نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو سارا، اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، خیر مبارک۔
سارا کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہوں. آپ سب کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت خیر مبارک ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ صبح آغاز ہی جو ہے وہ اتنی پیاری محفل سے ہوا ہے. جی. تو اسی طرح اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی اور دنیاوی تمام مسائل دور کرے اور ہمیں سچا اور پکا اور عمل پیرا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سارے جو مل گئے ہیں جی آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنی اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے اس وقت اور اتنے لوگ پسند کریں, کیونکہ میرے پاس ٹاک بیک لگا ہے تو وہ مسلسل میرے ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز مجھے بتا رہے ہیں کہ بہت اچھی محفل ہے اور لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اچھا ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا. آپ سرکار کو امین اور صادق کا لقب دیا گیا, اس سے آپ ذرا سا کچھ روشنی ڈالیں اس کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دعوت ذوالعشیرہ کا ذکر میری بہن نے کیا, اس وقت آپ جانتی ہیں کہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, بلایا گیا. اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بعثت عطا ہوئی اس کے بعد آپ نے چاہا کہ آپ بعثت کا اعلان فرمائیں, اور جب اعلان کے لیے حکم دیا گیا قرآن پاک میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو جمع کیا, اہل قریش کو. اور وہ واقعہ ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے اگر میں کہوں کہ ایک دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ تو اس وقت میں سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں, کیونکہ آپ کے منہ سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں, آپ صادق اور امین ہیں. اور پھر آپ کے صادق و امین ہونے کا ثبوت ہمیں اس وقت میں ملتا ہے جب ہجرت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں تک کی امانتوں کی حفاظت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کر کے اپنے مکان میں ان کو ٹھہرایا اور وہ امانتیں ان کے سپرد کر کے واپس پلٹنے کو کہا. اور پھر امین الکائنات امین العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کہ جن کو وہ امانت سونپی گئی دین حنیف کی, دین اسلام کی, قرآن حکیم کی اور اپنی سیرت کی اور اپنی سنت کی, کہ جو قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے, اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے فرض, بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت ہے. جہاں تک صداقت اور امانت کا میری بہن نے بہت پیاری بات کی, لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کروں کہ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا, امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار. یہ دونوں کوالٹیز ہر نبی میں ہونا لازمی ہے, کیونکہ صادق نہیں ہے تو نبی نہیں ہے, امین نہیں ہے تو نبی نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی کی یہ امانت اور صداقت اتنی ہائی لائٹ کیوں ہے کہ ازل تک ان کے ساتھ یہ لقب جو ہے یہ منسوب ہو گیا, امین بھی اور صادق بھی. اس کی وجہ جیسے کہ ایک تو میری بہن نے بیان کی کہ امانتیں نبی پاک نے رکھی. بہرحال یہ امانتیں جو دنیاوی ہیں یہ تو ان کے کردار کا حصہ بعثت سے قبل بھی تھا کہ تمام کفار حبیب کبریا کے پاس امانتیں رکھواتے تھے. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا کرنا چاہوں گی کہ اللہ جانے وہ ایک امانت کون سی ایسی امانت, گفتگوئے رسالت مآب اگر آپ دیکھیں تو قرآن اس پہ پہرا لگاتا ہے کہ وما ینطق, میرا نبی تو بولتا ہی نہیں ہے جب تک وحی نہ اترے. اب جب حبیب کبریا گفتگو فرماتے ہیں تو اس گفتگو کو معاشرہ دنیا دو پارٹس میں تقسیم کرتا ہے, ایک حدیث اور دوسرا کلام پاک. اس کے علاوہ تیسری کوئی گفتگو ذات حبیب کبریا سے منسوب نہیں ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے, آڈینس سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس وقت وحی الہیہ اترتی تھی حبیب کبریا کے صدر اطہر پہ, تو دنیا کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ کیا صحابہ کرام کے پاس کوئی پیمانہ تھا جس سے وہ جج کر لیتے تھے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ دیکھیے بظاہر اس وقت کوئی اس طرح کا کوئی پیمانہ نہیں تھا جس سے جج کیا جا سکے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے, یہ کتاب المتن, یا الگ الگ ریکارڈ کیا جائے. ہاں دیکھیں کیونکہ دہن مبارک بھی وہی ہے, انداز بھی وہی ہے, اترنا بھی اسی قلب پہ ہے اور آواز بھی وہی ہے. اب فیصلہ کیسے ہو کہ یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے؟ دیکھیے اب بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو رسالت مآب نے اپنی جگر گوشہ جناب فاطمہ الزہرا سے منسوب کی ہیں. بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں رسالت مآب نے بیان فرمائی ہیں. بہت سی احادیث ایسی ہیں جو اہل بیت اطہار سے منسوب ہیں. اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے؟ آپ کے پاس کوئی بیرومیٹر نہیں ہے اس کو فیصلہ کرنے کا. یہ صداقت نبی ہے کہ اس نے حدیث کو حدیث رکھا, اس نے قرآن کو قرآن رہنے دیا. اگر باخدا ایک دفعہ بھی وہ حدیث کو آیہ قرآنی کہہ دیتے تو قیامت تک وہ حدیث قرآن سے نکل نہیں سکتی تھی. یہ امانت ہے حبیب کبریا کی, اللہ کی امانت کو جیسا تھا ویسے ہی معاشرے میں کنوے کیا, امت کو دیا. اور یہ صداقت تھی رسول کی کہ رسول نے حدیث مبارکہ کو حدیث کہہ کے بیان کیا, قرآن کو قرآن کہہ کے بیان کیا. اس وجہ سے قیامت تک حبیب کبریا کا لقب صادق و امین ہو گیا. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے.
اسی کے ساتھ سارہ رضا خان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ سرکار کے حضور وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے کیا بات ہے. فاطمہ علی پھر حسین و حسن، فاطمہ علی پھر حسین و حسن، فاطمہ علی پھر حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور حاضری چلا ہے مدینے کی تو، حاضری کو چلا ہے مدینے کی تو، حاضری کو چلا ہے مدینے کی تو، دوستا تیرے جانے کی کیا بات ہے، دوستا تیرے جانے کی آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور تک کے بولے تک بولے نکیرے حاکم مجھے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانوں کی کیا بات ہے. آج کی محفل جو سن رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ، مصطفیٰ کے دیوانوں کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور آرزو ہے کہ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے. ابن حیدر کے نانا
اور میں چاہوں گی کہ اگر وقت میں جا رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں بہت لے رہی ہوں، لیکن یہ اس نعت میں آپ سب شبینہ باجی کے ساتھ مل کے پڑھنا چاہتے ہیں ایک بول. جشن آمد رسول کا آج ترانہ نہیں پڑھیں گے تو محفل پوری نہیں ہوگی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے 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 مصطفیٰ آ گئے. آج کوئی بھی سایہ نہ خالی رہے، آج کوئی بھی سایہ نہ خالی رہے، سب مرادیں ملے، ہر مصیبت ٹلے، سب مرادیں ملے، ہر مصیبت ٹلے، مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے، میرے آقا کی آمد کا صدقہ ملے، بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے، بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے. مرحبا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارا آپ نے ماشاءاللہ ویسے ہی بہت سارے چاند تھے، آپ نے اس میں ڈھیروں چاند اور لگا دیے. بہت شکریہ. جزا. اچھا ہما آپ سے ہم تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے کہ جب حضور پاک پہ پہلی وحی آئی تو انہوں نے سب سے پہلے آ کر اپنی بیگم کو بتایا. بالکل. اور انہوں نے اس کو سہارا دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ہمیشہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ پہلی مثال تو نبی پاک نے ہی ہمیں دے دی تھی. اور عورت کے آپ اس کردار کے بارے میں ہمیں کچھ ڈیٹیل سے بتائیے، اور اس اپنے شوہر سے محبت کے بارے میں اور اعتماد کے بارے میں کہ ان کو کتنا بھروسہ تھا اپنے شوہر پر، اور وہ کس قدر ان کا سہارا تھی. کیونکہ ہم اکثر ایک میں تھوڑی سی اس ٹاپک سے ہٹ کر ایک بات کرتی ہوں، لیکن آپ شاید مجھ سے ریلیٹ کر پائیں کہ ہم جب کافی ساری خواتین بیٹھتی ہیں، اکثر گوسپ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلی برائی میاں کی ہوتی ہے. یہ سب سے پہلے بات جو ہے وہ برائی اپنے ساس سسر کی جاتی. لیکن ہم ان سے کیوں نہیں یہ تعلیم حاصل کرتے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے میاں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے، سب سے پہلے اس کے کردار کو اپنے اندر ڈھالنا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اس کا سہارا بننا ہے. تو پلیز آپ اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیں اور پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا پلیز. بہت ہی اہم جویریہ آپ نے اس وقت جو ہے ریلیشن جو ہے جس کو اس وقت آپ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے. بے شک پہلی وحی جب رسالت مآب پہ نازل ہوئی اس کا تذکرہ ایک ایسی چیز تھی جو کسی کو نہیں پتہ تھا. صرف واحد رسالت مآب کی ذات تھی جو اس فیلنگ، اس احساس کو اس وقت محسوس کر رہی تھی. اور آپ اس ریلیشن کی نازکی کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ رسالت مآب کے ذہن میں دوسرا کوئی اور آیا ہی نہیں کہ جس سے جا کے وہ یہ چیز بیان کر سکیں. اور آپ دیکھیں کہ رسالت مآب جب غار ہیرا سے اتر کے سیدھے گھر تشریف لائے ہیں، اور وحی الہیہ کی جو حدت وہی ہے، کیونکہ ذکر جو ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ذکر الہیہ کو سنبھالنا صرف قلب محمد کا کام تھا، آقائے نامدار کا کام تھا. وہ اس ذکر کو لے کے، کیونکہ وہ صرف ذکر نہیں تھا، وہ ایک ذمہ داری تھی. امت کی تمام ذمہ داری کو لے کے جب وہ آئے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو اپنی زوجہ سے جب شیئر کیا تو آپ دیکھیے کہ زوجہ کا کردار یہاں پہ دیکھیے کہ جنہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت کو، نزاکت کو سمجھتے ہوئے پہلے تو حبیب کبریا کے دوش پہ وہ کملی ڈالی کہ جس کے بعد قرآن پاک میں مزمل و مدثر کے آیات جو ہیں وہ اترنا شروع ہو گئیں. وہ ڈالی، رسالت مآب کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا، اور کہتے ہیں کہ ان کو اپنے بدن میں ذوف محسوس ہوتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو اکثر احادیث میں یہ تو رسالت مآب کی جو حالت تھی وہ جب آئی ایسی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ختیجہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، واقعہ بیان کیا. تو جناب ختیجہ نے محبت کے ساتھ جو پہلا جملہ کہا
کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو پروردگار کو آپ کا حلم، آپ کا کرم، آپ کا کردار پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کو دی۔ اور جہاں تک ریلیشن کا تعلق ہے، رسالت مآب کا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ریلیشن ہے، میں یعنی کہ اس کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں، رسالت مآب کی زندگی میں کوئی اور زوجہ نہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے اسلام بھی حضرت خدیجہ نے قبول کیا تھا، اور یہ وہی عورت تھی، مطلب جہاں اسی دور میں جب عورتوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو مار دیا جاتا تھا، وہیں سب سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہونے والی عورت ہی تھی۔ تو ہمارا مقام کم نہیں ہے، ہم عورتیں اور مسلمان عورت کسی سے کم نہیں، یہ وہی عورت ہے جو اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی قربانیاں دیتی ہے صرف اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ مسلمان ماں کو سلام، اور اس عورت کو سلام جو اپنے شوہر کی شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے اور اس پہ عمل کرتی ہے اور اس کی بات سنتی ہے، سمجھتی ہے۔